علیکم، میں ارشد خان کنوری اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی این پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انتخاب کیا ہم نے کرائم اور جرائم۔ آپ کو پتا ہے کہ شہر میں اتنے کرائم جرائم ہو رہے ہیں اور اتنی دنیا جو متاثر ہو رہی ہے، پولیس کیا کر رہی ہے اور اس وجہ سے انتظامیہ کیا کر رہی ہے، اور شہر میں جرائم جو ہے رکنے کا نام کیوں نہیں لے رہے۔ اس وجہ سے آج جاننا چاہیں گے، ہم نے فوکس کیا ہے رورل ایریا کو، جو اسلام آباد کا دیہی علاقہ ہے، جس میں تھانہ کھنہ، جس میں تھانہ پورال، شہزاد ٹاؤن اور نیلور تھانہ یہ دیہی ایریا آتا ہے۔ تو اس تھانوں کے حوالے سے وہاں پہ کرائم کی ریشو کیا ہے، پولیس کس طرح وہاں پہ کام کر رہی ہے، لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور لوگ جو ہے وہ کس طرح متاثر ہو رہے ہیں اور متاثرین کی کیا دردرسی ہو رہی ہے، اس حوالے سے جانا چاہیے کہ میرے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر قادر خان صاحب موجود ہیں۔ وہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، بڑے عرصے سے مختلف جرائد افراد کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور کرائم کے حوالے سے اسپیشلسٹ ہیں۔ تو بہت شکریہ قادر خان صاحب۔ قادر خان صاحب، آپ پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ رورل ایریا، کیونکہ آپ یہاں پہ رہتے بھی ہیں، رہائش بھی ہے، اور رورل ایریا کو بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہے کرائم اور جرائم کے حوالے سے، بہت سارے تھانوں میں بھی آنا جانا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے مسائل میں بھی آنا جانا ہوتا ہے۔ بحیثیت ایک کرائم رپورٹر آپ نے بہت اسٹرگل ہے آپ کی، تو کیا کہنا چاہیں گے آج کے حالات کے حوالے سے جو کرائم کی ریشو چل رہی ہے؟ جی بہت شکریہ جی ارشد کنوری صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ اصل میں جہاں تک میری سوچ اور میری جڑی مطلب ہے کہ تجربہ ہے اس فیلڈ کے اندر، تو اس میں کوئی بھی جرائم جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس جرائم میں پولیس والے بندوبست ہوں گے تو وہاں پہ جرائم ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جس طریقے سے کسی شادی بیاہ میں کوئی بچہ کوئی اپنے والد صاحب کا یا کسی چاچے کا بھائی کا کوئی پستول وغیرہ لے کے کسی شادی میں یا کسی چھت کے اوپر وائی فائر کر دیں، تو آپ یقین کریں کہ اس کے گھر باقاعدہ پولیس پہنچ جاتی ہے اور اسے گرفتار کر لیتی ہے، اور ان کو پھر چھڑانے کے لیے یا تو ان پہ پرچہ ہو جاتا ہے یا ان کے لیے کافی باری رشوت دے کے تو ان کی جان چھوٹتی ہے۔ اس طریقے سے اس علاقوں میں جو ہے جو رورل ایریا، یہاں پہ زیادہ تر کے غریب لوگ رہتے ہیں، مزدور کار لوگ، یہاں پر جتنے بھی تقریباً جرائم کے گڑھ بن چکے ہیں، سمجھ لو کوئی ایسا جرم نہیں ہے جو اس علاقے میں رورل ایریا میں نہ ہو، لیکن اس میں باقاعدہ طور پہ پولیس والے اس میں انوالو ہوتے ہیں، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کسی پولیس والے کو کسی جرم پیشہ افراد کی کوئی شکایت لگائیں، کیونکہ جس پولیس افیسر کو کوئی بندہ جا کے محلے کا شکایت لگاتے ہیں تو اس کا ہی پولیس والے گھیرا بند کر دیتے ہیں۔ کوئی باقاعدہ وہ جو جرم پیشہ افراد ہے ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کے خلاف پرانے بندے نے اپلیکیشن دی ہے، تو اس کے لیے پھر ایسا راستہ بنایا جاتا ہے کہ ان کی کہنے کے اوپر وہاں پہ جو ہے نا کوئی ایسے لوگ، ان کو کوئی گنڈے ٹریپ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کو چھڑتے ہیں، ان سے کسی بہانے سے ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ایسا ماحول بنا لیتے ہیں کہ جس پہ پولیس ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اس کے خلاف ایکشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی مطلب جرائم ہو رہے ہیں عوام دیکھ رہی ہے، یہ نہیں کہ کسی چھپی ہوئی ہے، سب دیکھ رہی ہے، لیکن کسی کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ پولیس کو بتا سکے، کیونکہ پولیس کو جب وہ بتاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا ان کے خلاف کافی جو ہے نا ایکشن آتا ہے۔ اچھا قادر خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ بہت زیادہ کور کرتے رہے ہیں کرائم بیٹ کو، تو آپ نے دیکھو گا کہ مافیا بھی ہوتے ہیں یہاں پہ، کچھ مافیا بھی ہیں، پھر سیاسی اثر رسوخ بھی ہوتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے پولیس کے اوپر؟ علاقے کے جو سیاستدان ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو بھی سیاستدان وہ علاقے میں اگر کونسلر کا الیکشن لڑتے ہیں تو الیکشن سے پہلے ان کے کیا حالات ہوتے ہیں، جیسے وہ الیکشن جیت جاتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس گاڑیاں بھی اچھی آ جاتی ہے، ان کے پاس جو ہے نا مکان بھی اچھے آ جاتے ہیں، اور ان کا جو سسٹم ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنے ہمارے یہاں پر سیاستدان ہیں یہ بھی باقاعدہ ان جرام میں ملوث ہیں، کیونکہ اگر یہ ملوث نہ ہو، میں کہتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر مجھے ایس ایچ او لگایا جائے کسی علاقے میں کہتا ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جرائم ہو، کیونکہ کوئی پولیس سے کوئی بات چھپی نہیں ہوتی، ان کو سارا پتہ ہوتا ہے، جو بڑے بڑے مچ ہیں ان پہ یہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں کہ ان کے بیگ پہ جو ہے نا سیاسی قیادت ان کی بیگ پہ ہوتی ہے۔ تو جو کوئی پولیس افیسر یا کوئی ایس ایچ او ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو 2-4 دن بعد، ہفتے کے بعد وہ پولیس افیسر یہاں سے چینج ہو جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو جس علاقے میں جو ایس ایچ او لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ایس ایچ او اگر لگتا ہے تو اس کو باقاعدہ منشی دینی پڑتی ہے اعلیٰ کام تک، اس کے علاوہ کوئی ایس ایچ او نہیں لگ سکتا، اور اس شخص کو ایس ایچ او لگاتے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ منفی آگے دے سکے۔ اس میں باقاعدہ بولی ہوتی ہے کہ ایک بندہ جی میں مہینے کا جی 2 لاکھ روپے دوں گا، دوسرا ایس ایچ او کہتا ہے جی میں 2.5 لاکھ دوں گا، تو اس کو لگایا جاتا ہے۔
اب جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اب یہ رورل ایریا ہمارا، یہاں پر یہ سروس روڈ ہے ہمارا، یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر آپ یقین کریں یہاں سے ایسے روڈ کے اوپر چلیں تو آپ کو ہر کلومیٹر کے بعد آدھا کلومیٹر کے بعد پتہ چلے گا جی کہ 5 منٹ پہلے یہاں پہ موٹر سائیکل والے آئے ہیں 125 والے، اور لڑکے اس پہ بیٹھے ہو، بالکل ینگ لڑکے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آئس جو ہے نا اس نے بالکل تباہی مچا دی ہے. جو آئس چل رہا ہے نا آج کل، تو آئس بڑا مہنگا ہے. اس کے لیے یہ لوگ گھر سے نکلتے ہیں جن کا دماغ کام نہیں کرتا بالکل، جب تک کہ آئس نہ پیئیں تو ان کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ کئی بندے میں نے دیکھے ہیں جو اپنے آپ کو گولی مار دیتے ہیں، وہ اپنے بھائی کو، والد کو جو ان کو منع کرتے ہیں اس کو گولی مارنے سے نکلتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہاں پر میں کہتا ہوں کہ اگر پولیس والے یا کوئی اعلیٰ افیسر جو ہے نا ان کو تو یہ یہاں سے مطلب ہے کہ پورا پارا کر دیتے ہیں افسروں کے کہ ہم نے یہ کیا. اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ زیادہ تر کے جتنے بھی FIR ہوتی ہیں، آپ یقین کریں اگر کوئی صحیح افیسر پولیس کا آ جائے کوئی دبنگ قسم کا اور اس پہ وہ خود مطلب ہے کہ نگاہ رکھیں، تو میں کہتا ہوں آدھی FIR جھوٹیاں ہوتی ہیں. اچھا، کیا میسج دینا چاہیں گے ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو یونیورسٹی کالج میں ہاسٹل میں بھیج دیتے ہیں اور پھر وہ بچے دیکھا کہ اکثر یا مختلف قسم کی جرائم میں پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے اور پولیس کے لیے کہ پولیس کے IG کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کیسے اقدامات کیے جائیں جس سے یہ کرائم میں کمی ہو سکے؟ میں کہتا ہوں جی کہ کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے اولاد کے لیے برا چاہے. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے پڑھ جائیں، اچھی نوکریاں کریں، صاف ستھرے رہیں اور ہماری عزت میں اضافہ ہو. لیکن یہ ماحول اس قسم کا ہے کہ آج کل جتنے بھی کالج وغیرہ ہیں یہاں پہ خاص کر کے ہاسٹلوں میں جو لوگ رہتے ہیں جو مختلف شہروں سے یہاں پر آئے ہیں، تو ان کے بیگ پہ ان کا والد یا والدہ یا چاچا ماما نہیں ہوتا، تو یہاں پہ وہ بالکل آزاد ہوتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ 15 16 سال 18 سال کی عمر میں جو لڑکے ہوتے ہیں یہ بالکل جو ہے نا ناسمجھ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر خون کا ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو آج کل اسلحے کا زیادہ شوق پڑا ہوا ہے لوگوں کو کہ پستول ہوں، کلاشنکوف ہوں اور ان قسم کی چیزیں فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں، تو ان سے ان کی بالکل ہی خراب ہو گئے. اور IG سے میں گزارش ہے کہ خدا را یہ جو جتنے بھی یہاں پر اب دیکھو نا یہاں پہ اسلام آباد، تمام اسلام آباد جو ہے نا یہ ایک نااہل سب انسپیکٹروں کے ٹائے چڑھا ہوا ہے. آج تک جتنے بھی SHO لگے ہیں سب انسپیکٹر ہیں. تو کیا وہ جو ایکسپیکٹر ہیں جن کو اتنا تجربہ ہے ان کو کیوں نہیں لگایا جاتا؟ اور یہ جو سب انسپیکٹر ہیں یہ جناب جی علاقے میں یہ کیونکہ اسلام آباد ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اس میں آج جو پولیس افسر اس تھانے میں کنے میں مثلا لگے، کل وہ اپارے لگا ہوگا، پرسوں جناب وہ سیکریٹ لگا ہوگا، تو ان کے یہاں پر تعلق بن جاتے ہیں اچھے خاصے. اور پھر آپ کو میں بتاؤں کہ جیسے آپ ہمارے ساتھ تھانہ کریں، اس میں آپ دیکھیں اس کا اگر ریکارڈ IG صاحب چیک کریں تو اس میں ایسے پولیس والے ہیں کہ جو زیادہ یہاں سے ایک دفعہ اس کی بدلی ہو جاتی ہے، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد واپس وہاں پہ لگ جاتی. تو کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں یہ کوشش کرتے ہیں، وہ پیسے بھی دیتے ہیں کہ ہماری واپس یہاں پر تبدیل ہو جائے. وہاں پہ اس علاقے میں جتنے جرائم پیشہ لوگ ہیں یہاں سے تقریباً یہ اس علاقے سے پورے جتنے بھی دیہات ساتھ مل رہے ہیں سارے یہاں سے تمام منشیات یہاں سے جو سپلائی ہوتی ہے. اور یہاں پہ جیسے اب یہ گڈے ہیں، گڈے پر پابندی ہے. کئی بچے جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ موٹر سائیکلوں پہ لوگ جاتے ہیں، ان سے کئی شہید ہو گئے، کئی گلے کاٹے گئے. لیکن آپ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ گڈے کا کاروبار یہاں پر ہو رہا ہے جامع مسجد میں. اور اس سے جو ہے نا باقاعدہ طور پہ آپ اگر اس محلے میں جائیں اور جا کے دیکھیں تو سب لوگ آپ کو بتائیں گے کہ پولیس ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں. وہاں سے جو گڈے خرید کے باہر آتے ہیں روڈ کے اوپر تو مختلف گلیوں میں جو یہ پولیس اہلکار ہے موٹر سائیکلوں میں یہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان سے پیسے بھی لے لیتے ہیں اور وہ جو ان کی جو گڈے ہیں وہ واپس جا کے ان کو فروخت کر دیتے ہیں ان دکانداروں کو. تو اس لیے جو ہے نا مطلب ہے کہ میں IG صاحب سے گزارش کرتا ہوں، اکبر ناصر خان صاحب سے، تو وہ کم از کم جو ہے نا اب اس عمر میں ایسا کام کر دیں، کم از کم یہ آئس جو ہے نا سب سے زیادہ میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ اس کو ختم کریں اور تمام جو SHO ہے ان کو ہدایت جاری کریں کہ اگر آپ کے علاقے میں اگر کسی CIA پولیس نے چھاپا مارا اور کوئی بندہ ایسا گرفتار ہوا تو آپ کی نوکری جو ہے نا وہ خطرے میں ہوگی. تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ تمام اسلام آباد کے رورل ایریے اور مختلف شہروں سے انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ اگر پولیس ٹھیک ہو جائے تو تمام جرائم جو ختم ہو سکتے ہیں. IG صاحب سے گزارش ہے کہ ایسے ایماندار اور قابل قسم کے افسران کو تھانے میں لگایا جائے جو ان جرائم کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کریں.